زندگی کا کیا مطلب ہے؟ یہ زندگی جو یہ حیات جو یہ ہے کیا اصل میں؟ تو آج کا میرے خیال سے آ، یہی چیز جو ہے، یہی چیز یہ حیات جو ہے یا زندگی ہے، اس کا اگر ہم کچھ حد تک آپ کی نظر میں، آپ کے تجربے کے لحاظ سے، آپ کے علم کے لحاظ سے بات کرنا چاہیں گے، تو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اس اصطلاح جو ہے، جو یہ زندگی ہے، لفظ زندگی، یہ کیا چیز ہے محترم پرویز صاحب؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں دو حرف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں یہ بھی اعتراف لازمی ہے میرے لیے کہ میں آپ کے سامنے بات کرنے کی جرات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ میرے استاد بھی ہیں، ماشاء اللہ۔ بڑے بھائی بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں سر کہ ہر کوئی جو دنیا میں آیا ہے، یہ اپنے تجربوں کی بنیاد پہ، مشاہدوں کی بنیاد پہ زندگی کے بارے میں کوئی رائے دے سکتا ہے، ہر کوئی۔ یا یوں کہیے کہ یہ جو زندگی کا سفر ہے ہر انسان کا مختلف ہے، بالکل الگ ہے، آپ کا الگ ہے، میرا الگ ہے، آپ کے اپنے تجربے ہیں زندگی کو لے کر، میرے اپنے مشاہدے ہیں، کسی اور کے اپنے مشاہدے ہیں۔ اسی طرح ہر کوئی اپنی رائے رکھ سکتا ہے زندگی کے بارے میں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے لیے حتمی ہو سکتی ہے، صحیح۔ یا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میں زندگی کو لے کر دو باتیں کہوں آپ اس سے اتفاق رکھیں گے، یہ ضروری نہیں ہے، آپ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، آپ میری بات کو رد بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر مجھ سے پوچھا جائے، یا جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ بتا دیں کہ زندگی کیا ہے، صحیح۔ میرے خیال سے یا میری کم علمی کے مطابق زندگی فطرت کی طرف سے انسان کو دیا گیا سب سے خوبصورت تحفہ ہے، یہ میری رائے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی جو ہے یہ بذات خود ایک الٹیمیٹ، کیا کہیے اسے، کہ گول کا نام ہے، بذات خود زندگی ایک مقصد ہے۔ وہ تو الگ بات ہو گئی کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں ہم مقصد پائیں گے کوئی، میں کہتا ہوں زندگی مقصد ہے۔ اچھا۔ ہاں، اب اختلافات کہاں پر ہو جاتے ہیں، کنٹراورسی جیسے آپ کہیے۔ دیکھیے، پرویز گلشن نکلا زندگی کی کتاب کو پڑھے بغیر، اور تھوڑا سا اس سفر میں آگے پہنچ گیا، ابھی روزگار کا مسئلہ سامنے آ گیا، یا پڑھائی کا مسئلہ سامنے آ گیا، یا کسی بھی طرح کی الجھن ذہن میں بیٹھ گئی، تو ہم الجھن میں بہہ گئے۔ یہ جو ذہن ہے منتشر ہو گیا کسی کام میں، کسی بھی چھوٹے موٹے مسئلے میں، یا مسئلہ، میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس سے اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ زندگی میں مسئلے نہیں ہوتے، سچویشنز ہوتی ہیں، پرابلمز نہیں ہوتی۔ پرابلم ہم خود کریٹ کرتے ہیں، اسے نیگیٹو تھنکنگز دے کر سچویشن کو پرابلم بنا دیتے ہیں، ورنہ زندگی میں مسئلہ کوئی نہیں۔ یہ ہمارا ذہن ہے، کس طرح چلتا ہے، چیزوں کو کس طرح دیکھنے کا ڈھنگ ہے ہمارے ذہن کے پاس، ہمارا ذہن چیزوں کو کس نظریے سے دیکھتا ہے، چیز اب میرے ذہن کے حساب سے بنتی ہے۔ تو سچویشنز آتی ہیں، اب یہ سچویشنز طاق پہ رکھ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اب میں اس چیز سے واقف نہیں ہوں، میں زندگی کے سفر پہ نکلا، مجھے بہت سارے مسئلوں کے ساتھ یہ کیا کہتے ہیں اسے ملنا ہو گیا، اب میں ان مسئلوں میں بہ گیا۔ مثال کے طور پر گھر والوں کا کوئی مسئلہ آ گیا، گھریلو مسئلہ آ گیا، یا ذاتی زندگی سے منسلک کوئی مسئلہ آ گیا، ابھی میں اس مسئلے میں اتنا الجھ گیا ہوں کہ میں زندگی کو بالکل ہی اگنور کر دیتا ہوں۔ زندگی کو
اگنور کرنا اور ادھر سے بولتے ہیں ہم کہ زندگی میں سچویشنز آتی ہیں. جی تو اب سوال بیسیکلی جو بنیادی طور پہ میرا تھا وہ زندگی کیا ہے. ہاں وہی میں بتانے جا رہا ہوں. تو آپ نے بیچ میں آپ نے فرمایا. اب یہ میں کہتا ہوں سچویشنز آپ ابھی طاق پہ رکھ دیجئے یا مسئلے جتنے بھی ہیں. اب آپ صرف زندگی پر غور کیجئے کہ زندگی قدرت نے کیوں دی ہے ہمیں, کس لیے دی ہے. ابھی ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں اتنی ساری مشکلات ہیں, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں. تو ابھی ان مشکلوں کو لے کر ہم زندگی کو انجوائے کیسے کریں گے؟ سب سے بڑا بہانہ ہے آج کے انسان کے پاس میرے خیال سے یہی کہ بھائی آپ کہتے ہیں زندگی سے لطف اندوز ہو جائیں. عمومی طور پہ یہی اصطلاح ہے نا جو بازار میں گرم ہے, زندگی کو سے لطف اندوز جی سے جی انجوائے کرو. جی جی لیکن زندگی لفظ جو زندگی اصطلاح ہے جی اس کا معنی دماغ میں کیوں نہیں آتا ہے, یہ زندگی کیا ہے آخر؟ سر وہی میں کوشش کروں گا. ہاں, آپ کے کیا اس طرح سے بھی مطلب جو مغالطے یا جو طریقے ہیں جن سے بڑا کنفیوژن ہوتا ہے, بہت زیادہ وہی پرابلم ہے, کیا یہ کسی چیز کے بہاؤ کا نام ہے؟ چل جیسے کہ چلتی کا نام زندگی, ایسے یہ کون کیا چلتی ہے؟ وہ تو بہت ساروں نے زندگی کو لے کر نا, اگر آپ لغوی معنی آپ بتا رہے سب ہیں, سے پہلے یہ کسی نے کہا ہے کہ زندگی کا جو سفر ہے یہ زندگی کا سفر نہیں, یہ موت کا سفر ہے. مثال کے طور پر آپ جب دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے ہی یہ موت کا سفر جاری ہو رہا ہے. کہیں تو کوئی آپ زندگی زندہ نہیں رہا, آپ موت کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں دن بدن, تو یہ زندگی نہیں ہو سکتی. کسی نے یہ ڈیفینیشن دی اپنے طریقے سے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں, مرنے تک اللہ نے آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا وقفہ دیا ہے, اس چیز کا نام زندگی, اس چیز کا نام زندگی ہے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اب یہ اپنے حساب سے آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا بتا رہے ہیں اس بارے میں, آپ کیا میں کہتا ہوں کہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے, یہ قدرت کا سب سے حسین تحفہ ہے انسان کے لیے. اب اسے آپ جیون کہیے, زندگی کہیے, کچھ بھی کہیے, آپ جو یہ لمحوں کو جی رہے ہیں نا, مطلب پریزنٹ مومنٹ میں آپ اس وقت رہ رہے ہیں, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو یہ زندگی ہے. میں تھوڑی سی وضاحت دوں. مثال کے طور پر کل آپ کہاں تھے یا آج صبح آپ کہاں تھے, وہ میٹر نہیں کرتا. زندگی یہ ہے, اس پل کا نام, ایک موجودہ حال, موجودہ لمحے کا نام زندگی. جیسے یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا کہا ہے, یہ میرا کہا بھی نہیں ہے. اگر آپ نے پڑھا ہوگا, مولانا رومی کہتے ہیں ایک جگہ کہ موجودہ دور, موجودہ حال, یہ موجودہ وقت میں رہنے کا نام ہے زندگی. یہ فلسفی میں نے پڑھی ہے جی. یہ فلسفہ ہے اوشو کا فلسفہ. نہیں, اوشو سے پہلے یہ رومی کا تھاٹ ہے. اوشو سے پہلے یہ رومی کا تھاٹ. مولانا رومی نے کہا ہے کہ یہ لمحہ موجود میں رہنے کا نام زندگی. وہ ماضی کا بھی انکار کرتے ہیں, مستقبل کا بھی انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں حال میں ہی صرف آپ زندگی کا مطلب جان سکتے ہیں. ماضی کو لے کر ذہن میں یا مستقبل کو لے کر ذہن میں بیٹھنے سے, یہ سوچنے سے آپ زندگی کا مطلب نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ فطرت جب آشکار ہوتی ہے وہ موجودہ حال میں ہی ہو سکتی ہے. قدرت اگر آپ پر کوئی بھید اپنا عیاں کر سکتی ہے, وہ صرف لمحہ موجود میں کر سکتی ہے. ضمنی طور پہ نا, مطلب میرا جو ہے جی جی ذاتی طور پہ میں کہہ رہا ہوں, کہ کسی کی فلسفی پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں میں, جی, میرا اختلاف ہے اس کے ساتھ. اختلافات ہو سکتے ہیں بالکل. میرا اختلاف اس طرح سے ہے کہ انسان ہی ایک ایسی چیز ہے, انسانی زندگی ایک ایسی چیز ہے جو حال میں مستقبل کا ایک منصوبہ تیار کرتا ہے. جی جی, حال میں ہی ایک مستقبل کا منصوبہ تیار کرتا ہے. حال کی وجہ سے ہی وہ مستقبل میں پڑاؤ ڈالتا ہے. جی, تو اس وقت جس حال میں ہے یہ, اسی حال سے وہ سوچتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. بہت اچھی بات. دوسرا, وہ ماضی سے کچھ نصیحتیں حاصل کر کے, عمومی طور پہ تو ہوتا نہیں ہے, لیکن بہت سارے ایسے
جید قسم کے لوگ، اعلیٰ قسم کے لوگ، جی کامیاب قسم کے لوگ جو دنیا میں گزرے ہیں افراد، انہوں نے ماضی کی غلطیوں سے اپنا حال اور مستقبل کو سنوارا ہے. بالکل صحیح. اور سب سے بڑے انسان جو گزرے ہیں، جن نے تاریخ کے جو تمام پڑاؤ جو ہے وہ طے کر لیے اور تاریخ میں انہوں نے اعلیٰ مقام حاصل کیے ہیں، اور دنیا انسانیت کی تاریخ انہوں نے تبدیل کی ہے. ان سب کا ایک یہ کہ انہوں نے ماضی کے حال کو اپنی قوم کے پاس، اپنے سننے والوں کے سامنے رکھا. ان کا مستقبل، ان کا ماضی جو ہے وہ حال میں رکھا. یہ حال ہے. اس حال کو تبدیل کرنے کے لیے مستقبل کا راستہ دے دیا. جی. اب اگر ہم ایک مجموعی طور پہ اس کو لے لیں تو الگ بات ہے زندگی کی، لیکن انڈیویجولی، انفرادی سطح پہ ایک انسان اپنے حال میں ہی جیتا ہے. جی. ہر ہر وقت وہ حال میں، ایک حال میں ہوتا ہے. صحیح بات. تو مجموعی طور پہ کل انسانیت کی تاریخ سے نہ میں تاریخ سے انکار کروں گا، نہ مستقبل سے تاریخ کروں گا. ایسا ہوا ہے، ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر ہم زندگی میں ایسا دیکھتے ہیں. اب بڑی اقوام کو اس وقت دیکھیں، کوئی سپر پاور کے لحاظ سے ہے دنیا میں، کوئی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہے، کوئی ادب کے لحاظ سے ہے، کوئی طب اور سائنس کے لحاظ سے ہے، یا کوئی غریبی کی حالت میں ہے. بہت سارے اقوام اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں. جی جی بالکل. تو ان سب کا ایک حال ہے اس وقت. وہ اس حال سے ایک مستقبل کی تلاش میں ہے. اس مستقبل کی تلاش میں ہی وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے منصوبے مرتب کرتے ہیں. کسی ملک میں 1 سال کا ہوتا ہے، کسی میں 5 سال کا منصوبہ، کسی ملک میں حتیٰ کہ ابھی جو حالات اس وقت گزر رہے ہیں ان میں تو 100 سال کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. 50 سال، 100 سال میں کیا کریں گے. انسان انسانوں کے بارے میں سوچتا ہے. اس لیے مجھے اس بارے میں میں نے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیا آپ کا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں اپنے نقطۂ نظر کو واضح کرنا چاہتا تھا کہ جو زندگی حال کا نام ہے، حال کا نام ہے، بس یہی ہے. یہی مولانا رومی علیہ الرحمٰ نے بھی بتایا ہے، یہی اوشو نے بھی بتایا. لیکن مجھے اس سے اختلاف ہے کہ یہ حال ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے. زندگی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ماضی سے بھی، اور زندگی حال تبدیل کرنا چاہتی ہے، مستقبل میں کچھ نیا چاہتی ہے. بہت اچھی، یہ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. چونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان صرف حال میں اگر رہے تو ایسا ضروری نہیں ہے، وہ ماضی سے بھی کچھ سبق لے سکتا ہے، وہ مستقبل میں جا کے بھی کچھ منصوبے بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے انکار نہیں ہے. اس سے انکار کس نے کیا؟ اس سے انکار قطعی طور پر نہیں ہے. آپ اگر ماضی سے کوئی سبق لے سکتے ہیں آپ لے لیجئے. آپ اگر مستقبل میں جا کے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں آپ کریے. کوشش سے کوئی انکار نہیں ہے. کوشش سے بالکل بھی آپ یہ ماضی میں جا کے مستقبل میں جا کے کوئی منصوبہ بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک، آپ کو کس نے روکا ہے؟ نہیں، آپ کو بالکل بھی. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ کیا ہے. جب اوشو رجنیش یا واصف علی، واصف پاکستان میں بہت بڑے عارف گزرے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، یا مولانا رومی یا کوئی اور، میں صرف ان تینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت ساروں نے ایسا فلسفہ دیا ہے. جی بالکل. یہ جب لمحہ موجود کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ماضی سے کوئی سبق حاصل نہیں کریں، آپ مستقبل میں جا کے کوئی اپنے لیے کوئی راہ مت بنائیں یا کوئی منصوبہ مت بنائیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک. جس وقت یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ، پہلے تو میں یہ بات یہیں پہ رکھ دوں، دوسری بات میں کرنا چاہوں گا، اس سے یہ واضح ہو جائے گا. آج کل کا جو انسان ہے نا سر، علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلماں بنا کے تقدیر کا بہانہ، کچھ پہلا مصرع ہے اس کا. یہ جو انسان کا آج کل کے انسان کا دماغ ہے نا، یہ بہت شاطر ہو چکا ہے. یہ آپ کوئی انسان سمجھنے سے بہت قاصر ہے کہ میرا دماغ مجھے کس طرح بھٹکا رہا ہے.
حالانکہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ انسان نے بہت طرح کے بہانے تراش رکھے ہیں اپنے آپ کو عمل میں جانے کے لیے، عمل کے دائرے میں جانے کے لیے انسان نے خود کو روکا ہے، تقدیر کا بہانہ، اس کا بہانہ، اس کا بہانہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ شاطر دماغ ہے۔ اب اگر ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں ماضی میں جا کے کوئی سبق حاصل کرنا ہے، دماغ کہے گا ہاں یہ کیا کہتے ہیں، یہ لمحہ موجود میں رہو، آپ ماضی میں بھی جا سکتے ہیں، آپ مستقبل میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ دماغ کی چال ہوتی ہے۔ دماغ انسان پر حاوی ہو چکا ہے، انسان دماغ کا غلام بن چکا ہے آج کل، حالانکہ بننا نہیں چاہیے تھا۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اب مجھے پہلے میں آپ کی بات پہ ہی آ رہا ہوں دھیرے دھیرے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے، عقل میں ہی نہیں رہنا ہے ہمیشہ، لیکن عقل سے انکار بھی نہیں ہے، عقل سے انکار کر ہی نہیں سکتا کوئی۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، اب علامہ نے عقل کی توہین بھی نہیں کی، کہا یہ نور ہے، عقل نور ہے، لیکن چراغ راہ ہے، یہ راستے کا چراغ ہے، یہ آپ کو راستہ دکھاتی ہے، منزل نہیں ہے، عقل منزل نہیں ہے۔ اب جس طرح علامہ صاحب کہتے ہیں گزر جا عقل سے آگے، اب میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ عقل سے آگے کدھر جائیں گے؟ عقل سے آگے جانا تو پاگل پن ہے ہمارے نزدیک، نہیں، پاگل پن نہیں ہے، عقل کے خلاف